ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا امتحان دیا ہے۔ یہ امتحان جروں میں بیٹھ کر دینے کے لیے آئے تھے۔ امیر کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، کوئی سبجیکٹیو ہے۔ کوئی آدمی پروف لے کر آ جائے اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہ کریں، ہمیں ہمارے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ سندھ کے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر میرٹ پر بھرتی کرنے کا ذمہ دار ادارہ سندھ پبلک سروس کمیشن ایک بار پھر میرٹ کی دھجیاں اڑانے کے الزامات کی زد میں آ گیا ہے۔ ہم میرٹ بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ڈیرے بھگانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، تعلیم بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ معاملہ عدالت تک پہنچا ہے اور عدالت نے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی ایس پیز، سیکشن آفیسرز اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت لیا گیا امتحان کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام 2024 کے نتائج پر پروسیس معطل کر دیا ہے اور ان نتائج کا ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امتحان میں فیل ڈکلیئر کردہ امیدواران نے یہ آئینی درخواست دائر کی ہے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں متوسط اور غریب طبقے کے ذہین امیدوار جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ان کو جان بوجھ کر فیل کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ حکمران طبقے اور بااثر طبقے کے نائل امیدواروں کو نوازا جاتا ہے۔ جو بااثر لوگ ہیں ان کے لڑکے اور لڑکیاں پاس ہوئی۔ ہم لوگ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فیئر ان کے ساتھ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس پورے پروسیس کی۔ جب سے پیپلز پارٹی یہاں پہ اقتدار میں آئی ہے، جو بھی سیٹس دی گئی ہیں فل فور اس رزلٹ کو کینسل کیا جائے اور جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ میرٹ کے قتل کی یہ کہانی صرف ایک دن، ایک امتحان اور ایک نتیجے کی نہیں، یہ دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2 روز قبل سندھ پبلک کمیشن کے تحت سن 2015 میں جو ایگزام ہوا تھا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام، اس کے تمام نتائج کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اب چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نور محمد جازمانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ الزام ہے کہ حکومت سندھ میں سینکڑوں ڈاکٹرز تمام تر قواعد و ضوابط کو رونتے ہوئے نوکریوں پہ رکھ لیے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو فی الحال بند کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے تحت اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ای ٹی او سمیت ایگزیکٹو گریڈ کے عہدوں پر 200 سے زائد بھرتیوں میں جعل سازی کا نیا فراڈ پکڑ لیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے قائم مقام چیئرمین جناب رضوان احمد صاحب۔ رضوان احمد صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے سینئر افسر رہے ہیں، وفاقی سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے اور ان کا شمار اچھے افسران میں ہوتا ہے۔ ماضی میں تو بہت ہی اس میں چیزیں آئیں، اسکینڈلز بنے، پھر معاملات کورٹ میں گئے اور پھر کورٹ نے نتائج نل انوائٹ کیے، ممبران کی، چیئرمین کی اپائنٹمنٹ نل انوائٹ کی، پھر حکومت کو آرڈر دیا کہ آپ اس کے نئے قواعد بنائیں، نئے روٹس بنائیں، شفاف طریقے سے ممبران کی اور چیئرمین کی اپائنٹمنٹ کریں، اور جو امتحانات ہیں اس کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا کہ وہ اس کا کس طرح اس میں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے گئے۔ 6 مہینے تک پبلک سروس کمیشن بند بھی رہا۔ 2021 میں کمیشن دوبارہ قائم ہوتا ہے، ابھی ہم 2026 میں کھڑے ہیں، پھر وہی عدالت نے پھر نتیجہ معطل کر دیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں بہتری کی کوئی امید نہ کی جائے۔ یہ تو ایک انٹرم آرڈر ہے، آنریبل عدالت کا ایک انٹرم آرڈر ہے۔ ابھی تو کیونکہ ابھی ہم بھی عدالت کے اندر ہمیں بھی طلب کیا گیا ہے، ہمیں بھی نوٹسز آئے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، اپنا ویو پوائنٹ دیں گے، بالکل دیں گے۔ عدالت انشاءاللہ ہمارا بھی ویو پوائنٹ سنے گی۔ آخر سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کا یہ قتل عام کب ختم ہوگا اور ان کے خلاف شکایات کا سلسلہ کب رکے گا؟ دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن ہے اور اس پرسیپشن کو
اور پرسیپشنز جو ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اگر وہ بار بار ریپیٹ کیے جائیں، بار بار چیزیں بتائی جائیں. میرٹ کا قتل ہوتا ہے، غریبوں کے بچوں کو نظر انداز کر کے امیروں کے بچوں کو آگے لایا جاتا ہے، رشوت چلتی ہے، نوکریاں بکتی ہے. اس پہ تو کئی کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کمیشن کا ایک امتحان نل اینڈ وائٹ کر چکی ہے. تو یہ پرسیپشن صرف نہیں ہے، یہ تو باتیں ریکارڈ پہ ثابت ہو گئی ہے. جی میں آپ کو کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں اس پہ کمنٹ کرنے کا میرا کیونکہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت تھا بھی نہیں اور نہ ہی مجھے اتنی اس کی نیٹی گریٹی کے بارے میں پتہ بھی ہے. میں تو اس وقت کی بات کر سکتا ہوں جو میرے وقت میں رہا اور جو باقی جو باتیں کی. دیکھیں تھوڑا سا بات کو اس کو سمجھنے کی کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر 700 کینڈیڈیٹ ریٹن میں پاس ہوئے ہیں اور سیٹیں ہیں 100، تو 100 ہی لوگ ہوں گے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا امتحان دیا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے مقابل جو آدمی انٹرویو دیے، اس نے جو ریٹن ٹیسٹ دیا وہ آپ سے بہتر تھا. آپ تو اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، آپ ان 600-700 لوگوں کو جج نہیں کر سکتے. تو یہ جو جج کرنے کا اختیار ہے وہ جو ممبر کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 161 کے تحت کہ یار جو انٹرویو کمیٹی تھی اس نے کوئی irregularity کی ہے، تو آپ ایک درخواست دیتے ہیں چیئرمین کو. چیئرمین وہ درخواست ایک ممبر اپیل کو فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ ممبر اپیل ان کی درخواست کو سنتے ہیں. شکایت بھی کمیشن کے خلاف ہوگی اور فیصلہ بھی کمیشن خود ہی کرے گی کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں. دیکھیں یہ اس کے لیے تو انڈیپینڈنٹ پارٹی ہونی چاہیے نا. آپ تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انٹرنل ہے، انٹرنل میں آپ کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں نوکریاں ملی ہیں. یہ آپ اتنا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی اگر کس کی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہوگی، تھرڈ پارٹی ہوگی، تھرڈ وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. جی دیکھیں ہر ادارے کے اندر میں انٹرنیشنل رولز کی بات کر رہا ہوں. آپ جا کے ورلڈ بینک کے رولز دیکھ لیں، پروکیورمنٹ کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے رول دیکھ لیں، جتنی آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں حکومت پاکستان کی، ان کے رولز دیکھ لیں. سب کے اندر انٹرنل میکینزم ہوتا ہے. جو بچے غریب کے بچے سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، وہی بچے وفاقی پبلک سروس کمیشن جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے CSS کے امتحان میں اچھے نمبر لے کر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، DSP بن جاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، جہاں فیل ہو جاتے ہیں. تو اور یہ سلسلہ مسلسل ہو رہا ہے. اب یہ جو آپ کا 2024 کی اگر ہم یہ کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام کی بات کریں جس کو معطل کیا ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ جی 2 بچے جیون رباڑی اور کھیم چل، شاید آپ نام جانتے ہو نہ جانتے ہو، ان دونوں کو سندھ پبلک سروس کمیشن نے اس امتحان میں فیل کر دیا، وہ فیل ہو گئے. لیکن وہی بچے وفاقی پبلک سروس کمیشن میں CSS کے امتحان میں نہ صرف پاس ہوئے لیکن وہ سلیکٹ بھی ہو گئے، DSP سلیکٹ ہو، وہ غریب کے بچے. اسی طرح یہ بھی آیا کہ جی جو بچے CSS کے امتحان میں بار بار فیل ہوئے وہ آپ کے سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کیسے پاس ہو جاتے ہیں، اور ان بچوں کا جو تعلق ہے وہ بااثر لوگوں سے ہے، بااثر خاندانوں سے ہے. تو پھر یہ پرسیپشن تو جنم لے گا نا کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک سبجیکٹیو ارشاد صاحب، یہ بڑا ایک سبجیکٹیو آبزرویشن آپ نے دیے. دیکھیں ان امتحانات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ بہت سارے، یہ امتحان بہت سارے فیکٹرز پہ مشتمل ہے. آپ کی تیاری کیسی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس امتحان میں بیٹھیں اس کے اندر آپ کی تیاری بہتر ہو سکتا ہے جو دوسرے امتحان میں آپ بیٹھیں اس کے اندر آپ نے تیاری بہتر کی ہو، آپ کو ایک تجربہ حاصل ہو گیا ہے جو آپ نے دوسرے امتحان کے اندر اس تجربے کو استعمال کیا ہے. ہمارا جو پچھلا امتحان کلیئر جس کا ہم نے رزلٹ نکالا ہے اس میں فاطمہ شکیل ایک بچی ہے،
سندھ رورل کی بچی ہے وہ بچی ٹاپ کیا ہے ہمارے یہاں. تو جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آئے تو جی میں نے سی ایس ایس میں اٹیمپٹ کیا اور میں او ایم جی افسر ہوں, حاضر سروس او ایم جی افسر تھی. انہوں نے کہا میرے پاکستان میں سیکنڈ ہائیسٹ مارکس تھے ریٹن کی, فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ریٹن میں میرے سیکنڈ ہائیسٹ مارکس تھے. تو ہم نے کہا کہ لیکن اگر سیکنڈ ہائیسٹ مارکس تھے تو آپ کی پہلی چوائس کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میری اسسٹنٹ کمشنر جیسے آپ پی ایس کی کہتے ہیں. تو کہنے لگی میرے انٹرویو میں مارکس بہت کمائے تو میں او این جی میں آ گئی. انٹرویو ایک انڈیپینڈنٹ ایک سیگمنٹ ہے, ورنہ اگر صرف ہم ریٹن کے مارکس کو پیرامیٹر بنا لیں تو پھر انٹرویو کی دینے کی ضرورت نہیں. اب میں دوبارہ آ رہا ہوں, میں ذرا تھوڑی مجھے اجازت میں دوبارہ پلٹ کر آتا ہوں. ہمارے اسی امتحان میں, اسی 23 کے امتحان کے اندر ہمارے ہاں طارق حفیظ صاحب ہیں, وہ ہمیں پی ایم ایس میں آئے یہاں پہ نمبر 5 میرٹ, وہ بچی نمبر 1 پہ ہے تو طارق حفیظ صاحب نمبر 5 پہ تھے. سی ایس ایس کے اندر انہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو غریب کے بچے ایسے کتنے ہوں گے جو آپ مثالیں دے رہے ہیں؟ بہت کی تعداد بہت کم ہے نا, بہت ہے. لیکن جو امیروں کے بچے آپ کے پاس ہو کر کلیئر ہو کر جاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. نہیں تو اس لیے یہ پرسپشن آتی ہے. نہیں دیکھیں ہم اس طریقے سے اس کی تشہیر نہیں کرتے. اگر ہم تشہیر کرنے پر آ جائیں تو ہم بھی بہت زیادہ تشہیر کر سکتے ہیں. پرسپشن ہے کہ ایک مخصوص پرسنٹیج رکھی جائے جو میرٹ پہ دی جائے 10-20%, تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ غریب کے لوگ بھی آتے ہیں, غریب کے بچے بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ہے مطلب ایک مضبوط تاثر, ایک یہ بھی ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ اختیار صاحب اب these are your words against my word. ہم جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر جو اکثریت جو ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں کی آتی ہے. ریکارڈ کی جو بات ہے, غریبوں کے بچے بھی آتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ مثالیں دے رہے ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو اکثر جو رزلٹ آتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ مثلا وہ بڑے لوگوں کے آتے ہیں. ممبران کے بچے پاس ہوتے رہے ماضی میں بھی, ممبران کے بچے. اس امتحان میں بھی ایک ممبر کے بچے کا, بیٹے کا نام آیا کہ وہ بھی پاس ہو گیا ہے. نام لے دیں نا, مالک غوری صاحب کے بیٹے کے بات پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھا اب آپ سن لیں. چلیں ابھی پہلے مالک غوری صاحب پہ بات کر لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ مالک غوری صاحب فروری میں نوکری سے چلے گئے. ہی از نو مور دی ممبر. ٹھیک ہے, تو کیا ممبرز کے بچوں کو یا سرکار کے جو ملازمین ہیں ان کے بچوں کو اس امتحان میں بیٹھنے میں کوئی قدغن ہے؟ آپ خود اس کا فیصلہ کریں. اکثر ممبران کے بچے ہو جاتے ہیں نا پاس. ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کسی ممبر کا ابھی تک تو کوئی بچہ نہیں ہوا. یہ امتحان پجیروں میں دیے آئے تھے, پجیروں میں بیٹھ کر دینے کے لیے آئے تھے. کوئی جرم ہے پجیروں میں بیٹھ کر دینے کے لیے آنا؟ مطلب ہوتا ہے نا کہ پجیرے والا پاس ہو جاتا ہے اور پیدل والا فیل ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, چلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ انویسٹیگیٹو ہے نا جرنلسٹ, 2023 کا جو ابھی ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, آپ اٹھائیے, آپ اس کے اندر آپ لے کر آ جائیے کہ کتنے امیر ہیں اور کتنے غریب ہیں, اور اس کی بھی امیر کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے, کوئی سبجیکٹو ہے. پیسوں کے الزامات ہیں کہ نوکریاں بکتی ہیں, کروڑوں میں بکتی ہیں. میں آپ کو پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, کوئی آدمی پروف لے کر آ جائے اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہ کریں تو ہم ہر قسم کے الزام کے کیا ہمیں ہمارے عہدوں سے ہٹا دیا جائے, اس سے بڑی بات ہمیں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ صرف یہ کہیں کہ جی فلاں جگہ پہ پیسے چل رہے ہیں, پیسے چل رہے ہیں, میرے پاس کوئی علاجین کا چراغ ہے جو پیسے, آپ نشاندہی تو کریں نا. جب آپ اتنے وثوق سے ایک سوشل میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں تو اب صرف لوگوں کو پرسیپشن بنانے کے لیے, دیکھیں ایک چیز کو آپ بار بار عوام کا پرسپشن ایسے تو نہیں بنتا نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں تبھی بنتا ہے. تمام لوگوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ برائے مہربانی اگر کسی کے پاس کوئی کنکریٹ پروف ہے ہمارے پاس لے کر آئیں، اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہ کریں تو ہم قصوروار ہیں، اور پھر ہمارے کو آپ جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ بات ایک جنرلائز کرتے ہیں، اس جنرلائز پہ آپ مجھ سے تو اسپیسیفک جواب چاہتے ہیں، اور جو آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں، جو مبینہ الزامات ہیں، وہ ایک جنرلائز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک پرسیپشن تھا کہ جناب 11,000 لوگ جو ہیں بیٹھے، تو یہ لوگوں نے اسکریننگ ٹیسٹ پاس کیا اور امتحان میں بیٹھے اور صرف 70 لوگ پاس ہوئے. الارمنگ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ریکارڈ ٹھیک کر لیں. اسکرین ٹیسٹ میں 26-27 ہزار لوگوں نے فارم بھرے تھے، جو لوگ پاس ہوئے وہ تقریباً 11,500 اور 12,000 کے درمیان تھے. ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ آئیں اور امتحان دیں ریٹن ٹیسٹ. ان میں سے تقریباً 6,500 7,000 کے قریب جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہی نہیں. تقریباً 4,200-300 لوگ بیٹھے، ان میں سے صرف 70 پاس ہوئے. 4,300 بھی بہت زیادہ ہے، اس میں سے صرف 70 پاس ہوئے. اچھا اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو یہ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1.6% بنتی. عدالت میں جو بندہ گیا ہے، پٹیشن داخل کی گئی ہے، اس میں یہ اعتراض آیا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ نے یہ کہا ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ میں ٹاپر تھا، میں نے ٹاپ پہ مارکس لیے، لیکن ریٹن ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہوں. تو جو بندہ اسکریننگ ٹیسٹ میں ٹاپ کرتا ہے وہ ریٹن میں کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ میں صرف آپ کو پروسیس بتا دوں. جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر آبجیکٹیو MCQs لیول کے سوالات ہوتے ہیں، جس میں 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک ٹک کرنا ہوتا ہے. جو ایکچوئل امتحان ہوتا ہے وہ اس میں مینڈیٹری سبجیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو 600 مارکس کے جو آپشنل سبجیکٹ اٹھانے پڑتے ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے. اور ریٹن ٹیسٹ کے اندر اگر ایک کمپلسری سبجیکٹ میں آپ فیل ہو گئے تو سب میں فیل. تو یہ بالکل ہی ٹوٹلی جو ہے نا ڈفرینٹ بال گیم ہے. اچھا، ایک یہ اعتراض آیا کہ بلکہ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ اسی امتحان کا جب نتیجہ اناؤنس ہوا اس میں بہت سارے فلاز آئے. مطلب ایک فلا یہ تھا کہ مارک شیٹ میں بتایا گیا کہ جی ایک ہی سبجیکٹ کے جو 100 مارک تھے اس کے 200 مارک بتائے گئے الگ الگ، پیپر 1 اور پیپر 2 کے اس میں آ گیا، یعنی کرمنالوجی 1، کرمنالوجی 2، انوائرمنٹل سائنسز 1، انوائرمنٹل سائنسز 2 ریفلیکٹ ہو گیا. اس میں یہ الزام آتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کی جو انتظامیہ ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب وہ فائنل رزلٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے AI سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ رزلٹ ہے. تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. ٹو ارز ہیومن، غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ غلطی تھی، وہ غلطی ریکٹیفائی کر دی گئی، اور جو آپ مارکس کہہ رہے ہیں کہ 100 کے 200 کر دیے گئے تھے وہ تمام چیزیں ریکٹیفائی کر دی گئی ہیں. غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی مان لینے میں انسان کو کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ہو گئی غلطی، لیکن غلطی کو جب نے ریکٹیفائی کیا تو ہر چیز اسی کے مطابق ہے جو رپورٹ کے متعلق ہے. تو لہٰذا اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی. ایک مطالبہ یہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ مطالبہ ہے مدافعین کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو چلو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسی امتحان کی فورنسک آڈٹ کرا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ؟ دیکھیں، میں اس وقت کچھ اس پہ میں پھر آپ کو عرض کروں گا. اس وقت عدالت کے اندر سب جوڈس ہے، عدالت جو حکم کرے گی وہ ہم اجا لائیں گے. بہتری کیا؟ یہ سوال یہ تھا کہ 6 سال میں اتنے سارے الزامات اور ان تمام اقدامات کے بعد کیا کمیشن میں کوئی بہتری بھی آئی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ کمیشن میں تو بہت بہتری آئی چلو ہے. یہ بتائیں. جس وقت 2000 وسیم صاحب آئے تھے، پھر جب پورا کمیشن آیا تو ہم نے دیکھا کہ 2018 سے جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ریکوزیشنز ڈپارٹمنٹس کی. ہم نے یہ بیک لاگ نکالا، تقریباً
100% ہم نے 2018 سے یہ بیک لاگ نکالا ہے. بیٹھنے کے لیے اچھا انوائرمنٹ دیا, اچھا آفیسز تیار کر کے دیے. ایک بلڈنگ حیدرآباد میں بنی ہے, اگر آپ نے وہ بلڈنگ نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ ضرور جائیے گا. ساری چیزوں کا میرٹ سے تو کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو آ رہا ہوں اسی کے اندر. اب دیکھیں میں میرٹ والی چیزوں پہ بھی آ رہا ہوں. سی بی ٹی کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ ہم نے شروع کی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تقریباً 550 کے قریب ہمارے پاس اس وقت لیب ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کی. ہیومن انٹریکشن نہیں ہے. آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں کسی عدالت میں کہیں چاہیں ہم لاگ نکال دیں گے. لاگ تو نہیں نا تبدیل ہونے والے. رضوان احمد صاحب جو وقتی چیئرمین ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے, وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارے میں ایک بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور جہاں جہاں ہمیں اور بھی دیکھیں میں یہ بات کہنے میں مجھے آر نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے میرے سے جو پہلے چیئرمین تھے وسیم صاحب, انہوں نے بہت بہتری لے کر آئے, بہت اس میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئے, بہت ساری چیزیں. یہ تمام چیزیں انہی کے وقت کی تھی, اور ممبرز نے اور کمیشن کے افسران نے ان کی مدد بھی کی. یہ ان کا ویژن تھا. اب ہم, آپ کا کیا ویژن ہے؟ جی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سی بی ٹی پہ جائیں, کمپیوٹر ٹیسٹ پہ جائیں, کمپیوٹر ٹیسٹنگ پہ جائیں. ہمارا کوشش یہ ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کئی دہائیوں سے الزامات کی ضد میں ہے. اس کے حوالے سے جتنے اہم سوال بنتے تھے وہ کمیشن کے قائم مقام چیئرمین کے سامنے رکھے, اور جوابات آپ نے سنے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. معاملہ عدالت میں ہے. عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ وقت بتائے گا.